یہ درد سرسی سادات کا نہیں ہے، یہ درد پوری قوم کا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے۔ جو پرانی کتابیں ہمارے علماء نے سیرت رسول کے مطابق لکھی ہیں، ان کتابوں میں بھی ہمیں کہیں کہیں یہ لائنیں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ جو جشن منانے کا حق ہے اس طریقے سے جشن نہیں منا رہے۔ جب سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کتابیں لکھی گئی، اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ یہ خالی شیعوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ساری امت کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی ایسی ہستی ہیں کہ جنہیں پوری امت تسلیم کرتی ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہستی وہ ہے کہ جنہیں پوری امت تسلیم کرتی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو امت میں امامت کا درجہ دیا گیا، چاہے شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، ان کا سلسلہ تعلیم بھی جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس بھی دین کے نام پہ کوئی چیز بھی ہے یا فقہ کے نام پہ کوئی چیز ہے، تو دین کے نام پہ اگر کوئی چیز ہے، اسلام کے نام پہ کوئی چیز کسی کے دامن میں ہے تو وہ اللہ کے رسول کی مرہون منت ہے۔ اور فقہ کے نام پہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ کا قائل ہو، کسی بھی نقطۂ نظر کا، تو وہ چھٹے امام کی مرہون منت ہے۔ اس لیے ان دونوں کا جشن جو ہے وہ ضرور منایا جائے اور اس میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ لیا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول کا جشن منایا جاتا ہے، علماء اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے اور شیعوں کے نزدیک 17 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ سرکار کی ولادت باسعادت ایک ہی دن میں وفات ہے اور ایک ہی دن میں ولادت ہے، لہذا 12 ربیع الاول کو ہے اور وہ پیر کا دن جو ہے وہ قرار پایا۔ ہمارے شیعوں کے یہاں پہ جمعے کا دن ہے اور 17 ربیع الاول ہے، لیکن وقت دونوں کے یہاں مشترک ہے کہ دونوں کے یہاں نظر یہی پایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ اذان فجر کے بعد سے اور طلوع شمس کے درمیان میں کسی وقت جو ہے سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ باپ کا نام دونوں کے یہاں ایک ہی ہے عبداللہ، ماں کا نام دونوں کے یہاں ایک ہی ہے آمنہ، شہر دونوں کے یہاں ایک ہی ہے مکہ۔ توجہ فرمائے، صرف تاریخ ولادت میں فرق ہے، جب تاریخ میں فرق ہوا تو وہ دن میں بھی فرق آ گیا، لیکن مین فرق جو ہے وہ تاریخ کے اندر ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا جشن ایلاد میلاد النبی، یعنی نبی کی پیدائش کا جشن۔ ہمارے علماء نے کہا کہ نبی کی پیدائش کا جشن منانے کا تو حق اس قوم کو ہے کہ جس نے وقت ولادت میں نبی کو نبی مانا ہو۔ ہمارے جشن ایلاد میلاد النبی، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، جشن کہتے ہیں خوشی کو، نبی کے پیدا ہونے کی خوشی۔ تو نبی کے پیدا ہونے کی خوشی کون منائے؟ نبی کے پیدا ہونے کی خوشی تو وہ مکتب فکر منائے کہ جس نے وقت ولادت نبی کو نبی مانا ہو، جس نے نبوت کو 40 سال میں نبی مانا ہو، اسے ولادت کا جشن منانے کا حق نہیں ہے، اسے تو بعثت کا حق منانے کا ہے کہ وہ بعثت کا جشن بعثت نبی منائے۔ لیکن جشن ولادت جو ہے اس قوم کو حق ہے کہ وہ منائے کہ جس نے وقت ولادت جو ہے سرکار دو عالم کو نبی مانا ہے۔ آپ کے والد محترم دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو گزر گئے تھے اور والدہ محترمہ نے آپ کو پیدا کیا اور 4 سال تک آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی جو ہے 6 سال تک جو ہے پرورش فرمائی۔ اور ہمارے یہاں جمعے کے دن مانا جاتا ہے اور 17 ربیع الاول مانی جاتی ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب کے اندر جو سیرت پیغمبر کے حوالے سے لکھی اس پہ تحقیق فرمایا کہ آخر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جمعے کو پیدا ہوئے۔ اہل سنت ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ تو ہر مسئلے میں بھاگ جاتے ہیں، توحید ان کی الگ ہے، عقیدہ نبوت ان کا الگ ہے، عدل الہی ان کا الگ ہے، قیامت کا مفہوم ان کے یہاں الگ ہے، خلافت کا مطلب الگ لیتے
لیتے ہیں, امامت کا مطلب الگ لیتے ہیں, یہ سب چیزوں میں بھاگتے تھے. یہ رسول اللہ کی ولادت میں بھی بھاگ گئے ہیں. یہ ان کے یہاں تقاریر ہوتی ہیں. آیت اللہ جعفر سبحانی کو ایک شہر میں مدعو کیا گیا سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت کے موقع پر تقریر کرنے کے لیے. ایک مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ تم ہر جگہ بھاگے تھے, تم ولادت پیغمبر پہ بھی بھاگ گئے. توجہ فرمائے, ولادت پیغمبر پہ بھی بھاگ گئے. کیا پریشانی تھی تمہیں کہ ہمارے ساتھ تم مل کے جشن منا لیتے اور 12 ربیع الاول کو تم ہمارے ساتھ میں جشن میں شریک ہو جاتے اور لہذا 12 ہی تاریخ کر لیتے تاکہ امت کے اندر اختلاف نہ ہوتا, انتشار نہ ہوتا. آیت اللہ جعفر سبحانی نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ, اللہ تمہیں ہزاروں سال عمر عنایت کرے, لیکن اگر اتفاق سے تم اس دنیا سے چلے جاؤ اور بعد میں تم پر کوئی پی ایچ ڈی کرنے والا, تحقیق کرنے والا تمہارے شہر میں آئے اور شہر میں آ کے کس سے پوچھے گا کہ مفتی صاحب پیدا کب ہوئے تھے, مفتی صاحب مرے کب تھے, مفتی صاحب اٹھتے کیسے تھے, مفتی صاحب بیٹھتے کیسے تھے, مفتی صاحب کے شوق کیسے تھے, مسجد والے بتائیں گے, محلے والے بتائیں گے, بستی والے بتائیں گے. مفتی صاحب نے عبداللہ جعفر سبحانی سے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, ارے جب تک میرے گھر والے نہ بتائے چاہے سارا شہر بتاتا رہے وہ کبھی حقیقت نہیں بتا سکتا. عبداللہ جعفر سبحانی نے کہا بس تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے, تم نے محلے گلی والوں سے پوچھا ہے, ہمیں گھر والوں نے بتایا ہے محمد کس تاریخ میں پیدا ہوئے, ان کے کھانے کا انداز کیا تھا, پینے کا انداز کیا تھا, اٹھنے کا انداز کیا تھا, بیٹھنے کا انداز کیا تھا. صحابہ سے دین لینا اور ہے, ابو طالب جس کی گود میں پلا ہے اس کے گھر والوں سے پوچھنا سیرت پیغمبر ہو. صلوات پڑھے بر محمد والا. 6 منٹ ہے, ان کے گھر والوں سے پوچھنا اور ہے. مسئلہ اختلافی کب بنتا ہے, جب باہر والوں سے پوچھا جائے تو مسئلہ اختلافی بن جاتا ہے. کھانسی ہو ہی رہی ہے مسلسل, سے بھی نہیں رکے گی. صلوات پڑھے بر محمد والا.